اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اہم رسالوں میں سے گفتگو کر رہا ہوں۔ ان اہم رسالوں میں سے ایک رسالہ رسالۃ الحقوق ہے۔ یہ ایک گران قدر رسالہ ہے جو مسلمانوں کے لیے دستور العمل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ معاشرے کے تمام افراد کے لیے ایک جامع دستور حیات ہے۔ رسالۃ الحقوق کا مضمون کیا ہے؟ رسالۃ الحقوق کا مضمون امام علی بن الحسین زین العابدین سید الساجدین بن حسین بن علی بن ابی طالب کا ہے، جسے آپ نے ہی لکھوایا امام زین العابدین۔ آپ کی ولادت باسعادت 4 شعبان المعظم 38 ہجری کو بروز جمعہ المبارک کے دن مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ نے اپنی زندگی میں تاریخ اسلام کے اہم ترین واقعات حوادث کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ ان واقعات میں سے ایک دشت کربلا میں خاندان رسالت کے دشمنوں کے ہاتھوں پر آپ کے والد گرامی اور دیگر آل رسول کی دلغراش شہادت کا واقعہ۔ امام حسین نے ظلم و استنباط اور جہل ظلمت کے خلاف بقائے اسلام کی خاطر قیام فرمایا۔ امام زین العابدین نے اپنے والد گرامی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینہ سے مکہ کربلا کا سفر کیا، اور کربلا میں حضرت رسول حسین ابن علی اور آل رسول علیہ السلام کے اکثر افراد اور ان کے مددگار ان لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوئے جنہیں آل محمد کی منزلت اور رسول سے ان کی قرابت کا ذرہ برابر بھی پاس نہیں، اور نہ اس بات کی پرواہ تھی کہ عام مسلمانوں کی نظر میں آل رسول کا کیا مقام ہے۔ آل رسول کا اتنا بلند درجہ ہے۔ آل رسول کا سانحہ کربلا میں امام زین العابدین کے کئی بھائی بھی شامل تھے، جن میں سے ان کے ایک شیر خوار بھائی ایک شخص امام جعفر صادق صلوات محمد امام کی خدمت میں حاضر ہوا ہو کر عرض کیا، اے فرزند رسول خدا، مجھے بتلائیے کہ اللہ کیا چیز ہے؟ اللہ کیا چیز ہے؟ کیونکہ مباحثہ اور مجادلہ کرنے والوں کے لیے بار بار بحث کر کے مجھ کو اس باب میں حیران کر دیا۔ کہہ رہا ہے امام سے کہ اللہ کیا چیز ہے؟ حضرت نے اس سے پوچھا، اے بندہ خدا، تو کبھی کشتی میں سوار ہوا ہے؟ فرمایا عرض کی میں سوار ہوا۔ پھر فرمایا کیا ایسا بھی ہوا ہے تیری کشتی ٹوٹ گئی اور اس وقت وہاں پر کوئی دوسری کشتی نہ ہو، تجھ کو ساحل نجات پر پہنچا دے، اور نہ تو تیرے اس گرداب سے رہائی پا سکتا ہو، نہ تو اس گرداب سے رہائی پا سکتا ہو۔ اور اس نے عرض کی ہاں ایسا بھی ہوا۔ حضرت نے فرمایا اس وقت تیرے دل میں سے کیا خیال گزرا ہے؟ اس چیز میں ایک چیز ایسی بھی ہے جو مجھ کو ہلاکت سے نجات دینے پر قادر ہے۔
ہلاکت سے نجات دینے پر قادر ہے، اس شخص نے عرض کی ہاں ایسا بھی ذہن میں آیا۔ اس شخص کا یہ جواب سن کر جناب امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا وہی چیز تو اللہ ہے جو نجات دینے پر قادر ہے، جبکہ کوئی صورت نجات کے نہ ہو اور فریاد رسی قدرت رکھتا ہے، جبکہ کوئی فریاد رس نہ ہو۔ مل کے آواز اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں فتنہ اور فساد میں اس طرح رہو جس طرح اونٹ کا وہ بچہ جس نے ابھی اپنی عمر کے دو سال صرف کیے ہوں، صرف 2 سال ختم کیے ہوں اونٹ کے بچے کہ نہ تو اس کی پیٹھ پر سواری کی جا سکتی ہو، نہ اس کے تھنوں سے دودھ ہو جا، جس نے امام فرماتے ہیں جس نے طمع کو اپنا شعار بنایا، جس نے طمع کو اپنا شعار بنایا اور اس نے اپنے کو سب کر کیا اور جس نے اپنی پریشان حالی کا اظہار کیا اور وہ ذلت پر آمادہ ہو گیا، اور جس نے اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھا، اس نے خود اپنی بے وقتی کا سامان کر لیا، اس نے خود اپنی بے وقتی کی اپنے وقت کا ضائع کر دیا، اس نے زبان کو قابو نہ رکھا۔ ایک حدیث ہے کہ زبان کو قابو میں رکھا، جب صبح ہوتی ہے زبان اپنے سارے جسم کے اعضاء سے پوچھتی ہے کہ آج سب جسم کے اعضاء کو سب جسم کے اعضاء زبان سے کہتے ہیں آج کہ زبان آج خاموش ہو جانا، آج ہماری بےعزتی ہو جانا، اتنا ایسا زبان حدیث ہے، زبان ایسا درندہ ہے جس کو اگر اچھا چلاؤ گے اچھا چل پڑے گا، برا چلاؤ گے برا چل پڑے گا۔ زبان پر قابو پایا جائے، بس اختتام کرو، مصائب پر آؤ، شہادتیں ہیں کہ ایام محرم الحرام تشریف لے آیا، نیا سال شروع ہوا، ہم نئے سال کا آغاز غموں سے کرتے ہیں، ہم نئے سال کا آغاز غموں سے کرتے ہیں۔ مشرکین جیسے ہی کفار، یہ ظالم، یہ کوئی اور اہل مسلم میں سے یا کوئی بھی کسی میں سے وہ اس سال کو خوشی سے مناتے ہیں، ہم اس سال اپنی آنکھوں سے آنسو ظاہر کرتے ہیں، آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ مصائب امام حسین اتنے زیادہ کہ میں پڑھ نہیں سکتا، صرف میں اکیلا نہیں، علماء بھی نہیں پڑھ سکتے، مل کے نہیں پڑھ سکتے، اتنے مصائب آئے ہیں جناب زہرا پر، اتنے مصائب آئے ہیں جناب حسین ابن علی پر، اتنے مصائب آئے ہیں حسن ابن علی اتنے مصائب آئے ہیں ائمہ معصومین پر، ہم تقاضا ہی نہیں کر سکتے، ہم گن ہی نہیں سکتے۔ مصائب ہے آج، یہ آپ کا سلسلہ ہے عزاداری کا، یہ آپ لوگ کا سلسلہ ہے عزاداری کا، یہ محرم منانے کا، یہ سفر منانے کا، یہ مجلسیں کرنے کا، یہ تذکرہ محمد و آل محمد کرنے کا، یہ معمولی عبادت نہیں ہے،
یہ بے مثال اور بے مثل عبادت ہے۔ کتنا نیک بخت ہے وہ آنسو جو حسین کے غم میں بہتا ہے، جو حسین کے غم میں بہتا ہے۔ حسین کے غم میں جو آنسو بہتا ہے وہ نیک بخت آنسو ہے۔ یاد رکھو میرے دوستوں بزرگوں، آنسو پانی ہی ہوتا ہے، لیکن ہر پانی کو آنسو نہیں کہتے۔ پانی کو آنسو کہتے ہیں جو آنکھ سے بہتا ہو، آنکھ سے وہ ایک صاف و شفاف قطرے کی شکل میں بہتا ہو۔ وہی قطرہ اتنا صاف نہیں ہوتا جتنا انسان کی آنکھ کا قطرہ آنسو وہ صاف و شفاف ہوتا ہے۔ بے شک ہر غم میں آنسو بہ سکتا ہے، آنسو بہ سکتا ہے، ہر دکھ میں آنسو بہ سکتا ہے۔ آنسو اور آنسو میں فرق کیا ہو سکتا ہے؟ آنسو اور آنسو میں فرق کیا ہو سکتا ہے؟ کسی کو اپنے غم میں آنسو بہانا پڑتا ہے، اور کتنا نیک بخت ہے وہ جو مولا کے غم میں آنسو بہاتا۔ آنسو پر رسول خدا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا فخر کرتے تھے اس آنسو پر۔ آخر یہ آنسو سید الانبیاء کی آنکھوں میں بھی تو آتا تھا، ان کی آنکھوں میں بھی تو آتے تھے نا۔ یاد ہوگا آپ کو یہ واقعہ جب جناب زہرا کو اللہ نے حسین جیسا بیٹا دیا، اللہ نے حسین جیسا بیٹا دیا، اللہ نے جناب زہرا کو حسین جیسا لخت جگر بیٹا دیا، تو پہلے حضور اکرم پیغام دے چکے تھے کہ اس نیک دختر اختر کو اللہ نے تجھے حسین جیسا بیٹا دینا۔ اے میری فاطمہ، اللہ تجھے حسین جیسا بیٹا دینے والا، وہ بیٹا تجھے نصیب ہو، مجھے جلدی خبر دینا، دیر نہ کرنا، مجھے جلدی سے خبر دینا۔ میں آپ کے پاس اس بیٹے کی زیارت کے لیے آؤں گا۔ چنانچہ جب اللہ نے حضرت زہرا کو حسین جیسا بیٹا عطا کیا، فوراً جناب بی بی نے مولا اپنے بابا کو اطلاع کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تیزی کے ساتھ جناب زہرا کی خدمت میں پہنچے۔ اب بی بی نے کیا کیا، اپنے اس نومولود کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر اپنے بابا کی گود میں رکھا۔ آپ خود اندازہ کیجئے کتنی مقدس ہے وہ گود، اور کتنی مقدس ہے وہ بی بی، کتنی مطہر ہے وہ بی بی۔ میرے بابا کی نصیحت کے مطابق سفید بارچے میں، کیونکہ یہ روایت میں ہے، موجود ہے کہ نومولود کو کسی اور رنگ کے کپڑے میں لپیٹنے سے بہتر ہے کہ سفید رنگ کے کپڑے میں لپیٹا جائے۔ جس وقت نومولود کو غسل دینے کے بعد لپٹایا جاتا ہے، لپیٹا جاتا ہے، نصیحت رسول اکرم کی کیا ہے؟ نومولود کو سفید رنگ کے کپڑے میں لپیٹ۔ طاہرہ نے امام حسین کو لپیٹ کر بابا کی گود میں رکھا، تو بابا نے کیا کیا؟ دائیں کان میں اذان دی، بائیں کان میں اقامت کہی، بائیں کان میں اقامت کہی، پھر اپنی زبان کو چسوایا جناب حسین ابن علی کو۔ اللہ جانے وہ منظر کتنا عجیب ہوگا جب رسول جیسی ہستی، حسین جیسی ہستی کے کان میں اذان دے رہی ہو، حسین جیسی ہستی کے کان میں اذان دے رہی ہوگی، کان میں اقامت کہہ رہی ہوگی، پھر کتنی عجیب ہوگی یہ بات کہ اللہ کے رسول اپنی زبان کو دے چکا ہے امام حسین کے منہ میں۔ امام حسین نے اسے ایسے چوسا جیسے بچہ ماں کے دودھ کو چوستا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں
جن کا راز یا صرف رسول کو پتا ہے یا صرف رسول سمجھ سکتا ہے یا نبی سمجھ سکتا ہے یا امام سمجھ سکتا ہے. ہم تو جتنا علم وہ فرماتے ہیں اتنا ہی سمجھنے پر ہم قادر ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. احمد مجتبی نے اپنے بیٹے کو، اپنے حسین کو زبان جو چسائی اور اذان و اقامت کہی، بی بی نے گود میں رکھا. اب دیکھا رسول اکرم رو رہے. بی بی نے جب نظر دیکھا رسول حسین مظلوم کو لے کر رونا شروع ہو گئے ہیں. بی بی نے پوچھا بابا میرے نومولود کو آپ اپنی گود میں لے کر کیوں رو رہے ہیں؟ حالانکہ یہ وقت تو تبریک کا ہوتا ہے، یعنی تبریک یعنی مبارکباد دینے کا ہوتا ہے. یہ وقت تو مبارکباد کا ہوتا ہے. بڑے بزرگ اپنے بچیوں کو مبارکباد دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن بجائے تبریک کے رسول اکرم نے رونا شروع کر دیا. جب رسول کو روتا ہوا جناب زہرا نے دیکھا، پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ جناب زہرا نے دیکھا، پوچھا کیوں رو رہے ہیں بابا؟ تو آپ نے اس وقت فرمایا، اس وقت اللہ کے رسول نے اس راز سے پردہ ہٹا دیا. اے میری زہرا، میرے پاس جبرائیل کھڑا ہوا ہے، وہ مجھے بتا رہا ہے اے اللہ کے رسول، یہ وہ بیٹا ہے جس کو 3 دن کا پیاسا میدان کربلا میں ذبح کیا جائے گا. ایسے ذبح کیا جائے گا جیسے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، جیسے گھوڑوں کو ذبح کیا جاتا ہے. اب ذرا خود دیکھیے، ماں ہے، گود میں بیٹا ہے اور رو رہے ہیں اور کہ میرے اس بیٹے کو ذبح کیا جائے گا اور ذبح میں پیاسا کیا جائے گا. 3 دن کا پیاسا ہوگا، حالت پیاس میں ذبح کیا جائے گا. تو اس وقت جناب زہرا کے جگر کا جائزہ لیجیے، جناب زہرا کے دل کا کیا گزری ہوگی جب یہ واقعہ مدینے میں پیش آیا. وہ زہرا تھی یا رسول اکرم تھے یا اسماء بنت عمیس تھی، وہ بی بی تھی جو بی بی کے تعاون میں ہوا کرتی تھی. ذرا چلتے ہیں، آخر یہ واقعہ حقیقت کی سناتا کب ہے؟ جب 10 محرم تھی، سن 61 ہجری تھی. اس وقت رسول اکرم جا چکے تھے، زہرا بھی اس دنیا میں نہیں رہی تھی. وہ کون تھا جس نے امام حسین کی گردن پر چھری چلتے ہوئے دیکھا؟ جو کون تھا جب امام حسین کی گردن پر خنجر دیکھا؟ آج جائزہ لیتے ہیں اور اس بی بی کو تو نے یاد دلایا کہ اے زہرا جائی، اے زہرا کی بیٹی زینب کبریٰ. ذرا اس وقت میں کیسے بیان کروں وہ وقت جب شمر کے ہاتھ میں خنجر تھا، مولا حسین کی گردن پر چلا رہا تھا اور جناب زینب قلعہ زینبیہ پر کھڑی ہوئی تھی، دیکھ رہی تھی کہ سب ہائے حسین ابن علی. مل کے سلام پیش کرتے، السلام علی الحسین الغریب، السلام علی الحسین الغریب، السلام علی الحسین المظلوم، السلام علی بنات الحسین، السلام علی علی ابن الحسین. زیادہ ناہیہ میں امام کے جملے شمر جالسا علی صدرک کہ شمر ملعون امام حسین
खंजर चला रहा था के बेटे के गर्दन पर, ज़हरा के हुसैन की गर्दन पर बहनें थी, बेटियां थी जो इस मंजर को देख रही थी। जब तक जिंदा रही उन्हें ये मंजर कभी न भूला। जब तक इस दुनिया में जिंदा रही मंजर दिल में मंजर दिलदोश उन्हें कभी न भूला। मैं आपसे पूछता हूँ कितने नेक बख्त हो तुम लोग जिनको अल्लाह ने चुन लिया है उस मुसीबत पर आंसू बहाने के लिए, इस दुख दर्द को याद करने के लिए। आंसुओं को, इन आंसुओं की क्या कीमत है? गमे हुसैन में रो जाते, जो गमे हुसैन में बहा जाते हैं। आओ मिलके अल्लाह से दुआ करते हैं, ए खुदावंद आला, ए खुदावंद मुतआल, हमें ऐसी आंखें अता फरमा जो सखावत करे अपने आंसू ज़हरा के लाल पर, सखावत करे मोहम्मद आले मोहम्मद की मुसीबत पर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युल युनक़लिबून। मेरे अल्लाह हमारे तमाम दुआएं कबूल फरमा, तमाम हाजात कबूल फरमा, मरहूमीन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। जो जो औलाद है सबको औलाद नारीना अता फरमा, जो बेरोज़गार है सबको रोज़गार अता फरमा। मेरे अल्लाह हमें इमाम हुसैन के इस मुहर्रम में गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमा, हमारे तमाम मरहूमीन के गुनाहों को माफ़ फरमा। मरहूमीन बिलख़ुसूस ज़ौजा दुख्तर हाजी लियाक़त हुसैन मरहूम, सज्जाद मरहूम और ज़ौजा दुख्तर हाजी इकबाल हुसैन और हाजी मोहम्मद अनवर सदीकी, हाजी एहसान अब्बास सदीकी और भी जितने मरहूमीन हैं दुनिया से रुखसत कर चुके हैं, सब मरहूमीन की बख्शिश के लिए एक मर्तबा सूरत फातिहा